اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ ترجمہ: اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے بڑا جھگڑا کرانے والا ہے، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ ایک انسان جس کا نام اخنس بن شریق تھا، منافق کے بارے میں نازل ہوئی، جو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بہت لجاجت سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، اور اپنے اسلام اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا، اور اس دعوے پر قسمیں کھاتا، اور در پردہ فساد انگیزی میں مصروف رہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے مویشیوں کو یعنی جانوروں کو ہلاک کیا اور ان کی کھیتیوں کو آگ لگائی تھی۔ یہاں مجموعی طور پر جو خرابیاں ہیں اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ظاہری طور پر بڑی اچھی باتیں کرنا، لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنا، ظاہری طور پر اچھی اچھی باتیں کرنا۔ نمبر 2، اپنی غلط باتوں پر اللہ کو گواہ بنانا، بات غلط ہے مگر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ نمبر 3، جھگڑالو ہونا، یعنی ایک دوسرے میں جھگڑا پیدا کرنا، فساد پھیلانا، لوگوں کے اموال یعنی مالوں کو برباد کرنا، نصیحت کی بات سن کر قبول کرنے کے بجائے تکبر کرنا۔ یہاں آیت مبارکہ میں اگرچہ ایک خاص منافق جس کا نام اخنس بن شریق ہے اس کا ذکر ہے، لیکن یہ آیت کریمہ بہت سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہے، گفتگو بڑی نرمی سے کرتے ہیں، بڑی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن در پردہ دین کے مسائل میں یا لوگوں میں یا خاندانوں میں
فساد برپا کرتے ہیں اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے جیت مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے کے لیے جہنم کافی ہے، ایسے کو جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ منافق آدمی کی ایک علامت یہ ہوتی ہے، پہچان یہ ہوتی ہے، اورکھان یہ ہوتی ہے کہ اگر اسے سمجھایا جائے تو اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، ضد پر آ جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ دوسرے کی بات ماننا اپنے لیے توہین سمجھتا ہے۔ دوسرا سامنے والا اصلاح کر رہا ہے مگر اپنی بات پر اڑ جاتا ہے، ضد کرتا ہے، اور جو اصلاح فرما رہا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور خود کی اس میں توہین سمجھتا ہے۔ نصیحت کیے جانے کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے، اور اس کی مثالیں کئی ہیں معاشرے کے اندر، کئی ہیں معاشرے کے اندر۔ افسوس کہ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی بھرمار ہے۔ گھروں میں دیکھ لیں تو لڑکی والے لڑکے یا اس کے گھر والوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ نمبر 2، چھوٹے خاندان والے بڑے خاندان والوں کو نہیں سمجھا سکتے۔ نمبر 3، عام آدمی کسی چودھری کو نہیں سمجھا سکتا۔ نمبر 5، عوام کسی دنیاوی منصب والے کو نہیں سمجھا سکتے۔ مسجدوں میں کوئی نوجوان عالم یا دینی مبلغ کسی پرانے بوڑھے کو نہیں سمجھا سکتا، جیسے جسے سمجھایا وہی گلے پڑ جاتا ہے، یعنی الٹا ہو جاتا ہے۔ اصلاح کرنے گئے تھے، بات سمجھانے گئے تھے، غلطی کو سمجھانے گئے تھے، مگر وہی انسان جو غلطی سمجھا رہا ہے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کی ہلاکت سمجھتا ہے، اپنی عزت کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ بات اصلاح کی ہوتی ہے مگر غلطی قبول کرنے کی یہ جرت نہیں کرتا ہے۔ دینی شعبے میں بھی اس کی خرابی کی کچھ کمی نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے۔ روزانہ ہو سکے گا تو انشاءاللہ تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو سن رہے ہیں یا نئے آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن علوم سننے کی سعادت سے مالا مال ہو، اور عمل کی توفیق اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔